میں آپ تمام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله العليم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الله في السماوات تمام وفي تعریفیں الأرض اللہ کے لیے ہیں، يعلم سركم درود پاک وجهركم حضور علیہ السلام پر ہیں۔ ويعلم ما تكسبون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آواز کلیئر نہیں ہے۔ وصفه الله بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز والنجاة والسعادة دنيا وآخرة قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وقال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وكيف لا نتقي الله ولا نفرده بالعبادة النافع الضار قال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اللہ تعالیٰ کے سوا مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا، فلا راد لفضله اور یہ اللہ ہی ہے جو اپنے فضل کو بندوں تک لپیٹتا ہے اور وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس طرف بلاتا ہے؟ توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے سوا عبادات کسی کے لائق نہیں ہو سکتی، کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی تمہارے لیے اتارا اور اس کے ذریعے سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی اور کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہ کہتا رہا اے میرے قوم تم اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ توحید کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کا دین جو ہے وہی حق دین ہے اور سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو وہ ہٹانے والا ہے، اور جب وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ توحید کیا ہے اور اس کی دعوت کس نے دی؟ یہ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف بلایا ہے، اور یہ شہادت اور یہ گواہی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی ہے، اور جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کو اسی طرح کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، روشن چراغ بنایا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ پر اور محمد الرسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور جس کو اللہ توفیق دے دے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز کو قائم کرو، کیوں؟ کہ وہ برائی سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور پھر نماز ادا کریں، اس کے بعد زکوٰۃ دیں اپنے مال میں سے،
اور پھر في المنافع العامة. پھر حج کی طرف تشریف لائیں، صيام شهر رمضان پھر رمضان المبارک کا مہینہ اس کے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الناس حج البيت اللہ تعالیٰ حج کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے دے وہ حج کو ادا کرے. بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة آپ کیسے کریں گے؟ متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه آپ اس راہ کی طرف آئیں گے اور اللہ کے اس حق کو ادا کریں گے. وسلم. عني مناسككم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھو. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث جب حج آپ ادا کریں تو اس وقت کیا کریں؟ برائی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، اور إن خير الزاد اپنے ساتھ جو ہے زاد راہ کو لے کر کے چلو، کیونکہ یہ بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مراتب الدين الأخرى. فالإحسان أن تعبد الله كأنك کہ احسان کیا ہے؟ لم تكن تراه احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. وكتبه ورسله. پھر اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر اور ملائکہ پر ایمان. ويا أيها المسلمون في كل مكان پھر أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. تمام مسلمان جہاں پر بھی ہیں میں ان کو خیر کی دعوت دیتا ہوں، خیر کی تلقین کرتا ہوں. يقول الله جل وعلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إلى مغفرة من ربكم وجنة کہ تم اللہ کی مغفرت اور بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو. يقول سبحانه اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلكم تفلحون. کیونکہ یہی خیر کا رستہ ہے اور شاید تم کامیاب ہو جاؤ. الحرص على امتثال قيم الإسلام التي صاغت اس بات کے اوپر تمہیں حریص ہونا چاہیے کہ تم خیر کو ادا کرنے والے بنو. الله عليه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ بے شک آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا گیا ہے. أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر وہ ہوگا جس کے اخلاق بلند ہوں گے. يقدرها المسلم وغير المسلم. تمام مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں سب کے ساتھ يقول الله تعالى فعل اور عمل اور قول کے لحاظ سے آپ کو باخلاق ہونا چاہیے، لا تستوي الحسنة ولا السيئة کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بس نیکی کریں. كأنه ولي حميد. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا مددگار ہے. الجهل والسفه يقول الله جل وعلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وأمر بالعرف کہ آپ معاف کر دیا کریں اور نرمی پیدا کریں. فاصبر إن اللہ تعالیٰ الله حق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تکلیف آئے تو اس پر صبر اختیار کریں، بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. إلى سجال المهاترة وتبعاتها. والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل مسلمان کون ہے؟ مغرض. تکلیف نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اور جب کوئی لغو بات اس کے سامنے کی جاتی ہے وہ اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اس میں ملوث نہیں ہوتا. كما يعلم المسلم ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. يسهم في إعلاء ذكرهم ونجاح مشروعهم وهو ما يسعدون به. بل إن الكثير منهم يعول مسلمان کون ہے کہ خیر، نیکی اور بھلائی کے سارے کاموں میں تعاون کرنے والا ہو. يتم التصدي للإساءة البينة وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات کی حکمت ہے. اے مسلمانوں، قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر ہر وہ چیز جو دلوں میں تنافر پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے، اس سے آپ کو دور رہنا ہے. والتراحم. وهذه القيمة محسوبة في طليعة الاعتصام بحبل کیونکہ الله. اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. واعتصموا بحبل الله جميعا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. کس چیز کو؟ اخوت کے ذریعے سے، اور اعتصام یعنی اللہ کی رسی کو تھام کر کے حسن التعامل مع الآخرين أيا كانوا. وهو ما يشهد على أن الإسلام روح جامعة. اسلام کیا ہے؟ الإنسانية جمعاء. تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. هو القائد. اس کی تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کے ذریعے سے سب کچھ ہوتا ہے. سمى التشريع الإسلامي بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها. بإنسانيته التي انسانوں کے ساتھ محبت یہ اسلام کی تعلیمات کا جز ہے. مبادئها. فأحب الخير للجميع تمام وألف قلوبهم. تمام لوگوں کے لیے سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ العالمين في أرض حسن اخلاق سے پیش آنا تتابع على تبليغ هذا الخير. اور اس خیر کو آگے بڑھانا الله عليه. کہ لوگوں میں حسن خلق پیدا ہو. أتباع مهديين سلكوا جادة الإسلام. اسلام اسی حسن اخلاق کو لے کر کے آیا ہے. أثر مبارك في الاطلاع بمسؤولية البيان ومن ذلك التصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام. کوشش کریں کہ اسلام کی غلط تعبیروں کو کبھی قبول نہ کریں، نہ اس پر عمل کریں اور نہ اس کو زندگی کا مقصد بنائیں. إجابة الدعاء موقفكم هذا. آج یعنی عرفات کا میدان، یہاں آپ کی دعا قبول ہونے جا رہی ہے. بعد أن خطب خطبة حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العصر جمعا وقصرا بركعتين نمازوں کو عصر
اور ظہر کو قصر کر کے آپس میں ملایا، ثم ذهب إلى یہاں پر رکے، مغرب کی اذان تک ويوصي أصحابه بالسكينة تمام کے تمام صحابہ سے کہا کہ سکون کے ساتھ تمام کے تمام معاملات کو بجا لائیں، وبات هناك وصلى الفجر بها وجلس اور پھر یہاں سے جب تشریف لے گئے تو پتھر کے اوپر آپ اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام فرمانے لگے، حصيات ثم ذبح هديه صلى الله اور پھر جب آپ اختتام پر پہنچے تو اس کے بعد آپ نے اپنی قربانی ادا فرمائی، ثم ذهب لمكة فطاف وعاد لمنى اور پھر تمام طواف کرنے کے بعد اور مناسک کو بجا لانے کے بعد آپ دوبارہ منی تشریف لائے۔ ويرمي یہاں یعنی منی میں فرمى الصغرى اللہ کا ذکر کرتے رہے اور جمرات شیطان کو کنکر مارتے رہے، ثم يرمي جمرة العقبة ل7 تینوں جمرات کو یکے بعد دیگرے آپ نے پتھر مارے، وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13 وأجاز 13ویں ذی الحج تک آپ منی میں مقیم رہے۔ وبعد فراغه من الأنساك جب فارغ ہوئے الوداع قبل سفره فيا أيها تو المسلمون تشریف لے گئے اور آپ نے طواف وداع ادا فرمایا۔ الذي نزل فيه قوله تعالى اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم یہاں وہ وحی اتری رضيت لكم الإسلام دينا کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ما من اور دین کو اپنی نعمت کے طور پر تم پر نازل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ الله لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فأكثروا من الدعاء اللہ تعالیٰ آج کے دن جو لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے ان کے اوپر فخر فرماتا ہے ادعوني أستجب لكم اور فرمایا کہ تم یہاں پر ہو تو اب اللہ کے حضور دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور جب حالت اضطرار میں بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ واغفر ذنوبهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين آپ اپنے ملکوں کے لیے اپنے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، اپنے گھروں کے لیے دعا کریں وقنا عذاب النار اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری دنیا کو بہتر کر دے اور آخرت کو بہتر کر دے وانشر العلم اور والخير فيهم ہمیں جہنم سے بچا۔